بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکامات۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں ہمیں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مسائل یا احکامات بتائے گئے ہیں وہ سلسلہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ بسم اللہ ہے تو بسم اللہ کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور تفصیل عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ بسم اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک سورہ نمل کی آیت کا حصہ ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ سورہ نمل کی آیت ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کا جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر اتفاق ہے سب کا کہ قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں سے پہلے، یعنی صورت کے ختم ہونے کے بعد صورت کے شروع ہونے سے پہلے ایک آیت کی حیثیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت کی حیثیت سے اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کا نزول ہوا ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی بھی ہم دنیا کا یا دین کا کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کام کے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے، مسنون ہے۔ کوئی بھی ہم کام کریں، نیک کام کریں، اچھا کام کریں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، چلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے، یہ ہماری خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ چیز ہمیں عطا کی ہے۔ اس میں دونوں جو الفاظ صفات استعمال کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، رحمان اور رحیم، یہ رحمت سے مشتق ہیں۔ یعنی جو بھی ہم کام کریں گے اس سے پہلے اللہ کا نام، اس کی رحمت سے شروع کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اس کام میں شامل حال ہو جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ سے کام کو شروع کرتے ہیں ان کا وہ کام جو ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، اور جو بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہیں وہ کام بے برکت ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی کام شروع نہ کریں۔ اس کے علاوہ بسم اللہ کی جو مسائل ہیں ان مسائل میں سب سے پہلا حکم یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کو ہم بغیر وضو کے نہ پڑھیں اور نہ اس کو ہاتھ لگائیں، چونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اس کو بغیر وضو کے یا بغیر پاکیزگی کے، اگر کسی کو جنابت ہے یا کسی کو حیض اور نفاس ہے تو اس صورت میں اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا یا اس کی تلاوت کرنا یہ ممنوع ہے، یہ مسئلہ ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ اگر بطور دعا کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی اگر جیسے کھانا کھانے سے پہلے بطور دعا کے، کھانا کھانے کی شروع کی دعا ہے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اسی طرح سے سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو بطور دعا کے اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اور اسی طرح سے جب بھی ہر رکعت کے شروع میں جو ہے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ شروع کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور اس کا ثواب ہے۔ اور اگر بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے، مکروہ ہے۔ لیکن جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب کوئی سورت ملاتے ہیں تو سورت ملانے سے پہلے
سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی پڑھ لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا سنت نہیں ہے یا واجب نہیں ہے یا اس کا ثبوت نہیں ہے کسی سے بھی۔ یعنی سورہ فاتحہ ختم ہوئی ولضالین پڑھی، آمین کر کے پھر آگے ہم سورت شروع کر دیں، اس سے پہلے بھی یا اونچی آواز میں یا آہستہ بسم اللہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ نماز میں بھی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ سے سورہ فاتحہ شروع کرنی چاہیے، اور یہ سورہ کا حصہ بھی ہے اور مستقل آیت بھی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ سورہ برات جو ہے، سورہ توبہ بھی جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ ہر سورت سے پہلے یہ بسم اللہ نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے یہ نازل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا سورہ توبہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ لیکن اس صورت میں جب کہ ہم کنٹینیو تلاوت کر رہے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہماری تلاوت شروع ہی سورۃ توبہ سے اگر ہو رہی ہے تو اس میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور سورۃ توبہ آ گئی ہے تو وہاں پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ چند مسائل تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو قرآن پاک کی مختلف وہ آیات جن میں کچھ نہ کچھ حکم بیان ہوا اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔